हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? इट्स मी हम ज़ैन, यू आर वाचिंग HTX। वेलकम बैक टू द चैनल। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, खैर खैरियत से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे। और आपको पता है मुहर्रम के अयाम हैं, आशूरा तकरीबन आ चुका है। तो जनाब उसी से रिलेटेड हमने 2-3 वीडियोस हमें भेजी गई थी। वैसे तो नोहे भी भेजे गए थे, लेकिन बात यह है कि लास्ट ईयर हमने नोहों पे रिएक्ट किया था और फिर ये हुआ कि वो बहुत सारी वीडियोस ब्लॉक हो गई थी। कुछ आपको देखने को मिली थी, कुछ ब्लॉक में भी थी, कुछ अभी भी विजिबल हैं। तो अ, मैंने माजरत कर ली उनसे कि यार देखो, ऑलरेडी एक स्ट्राइक चल रही है, तो अ, मसला ना हो जाए। तो हम उसके बजाय ये फिर लेकर आए हैं कि ये एक छोटा सा वाक़या है, वीडियो है, इसको सुनेंगे। आल्दो कि मैं इस वाक़ये के बारे में जानता हूँ, लेकिन देखते हैं कि इस पे दूसरों का पर्सपेक्टिव क्या है, और फिर हम मज़ीद बातें करेंगे। वीडियो का टाइटल है हज़रत अली अलैहिस्सलाम ड्यूरिंग जंग जमल एंड हज़रत ज़ुबैर रज़ियल्लाहु ताला। तो हज़रत अली, आपको पता है, उनसे जो है आगे अहले बैत की जो थी वो लाइनेज थी, और हज़रत ज़ुबैर जो हैं उनके बेटों की लाइनेज से आगे शुरू हुई थी। अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर जो है उनसे शुरू हुई थी ज़ुबैरियों की खिलाफत। तो एट सम पॉइंट बहुत सारे इसमें सियासी बातें हैं, लेकिन हम देखते हैं जंग जमल, उसका पस मंज़र, उसके बारे में मिर्ज़ा मोहम्मद अली ये क्या कहते हैं। तो शुरू करते हैं। 3, 2, 1 एंड हजरत जुबैर वो सहाबी हैं यानी जो नबी इस्लाम के बहादुर तरीन असहाब में से 12 बंदे गज़वा उहद में हुजूर के साथ रह गए थे। 12 बंदे, बिल्कुल सही बात। 700 बाकी सब गज़वा उहद के अंदर, उनमें से एक हजरत जुबैर भी थे। रिट्रीट कर गए थे। और ये तलवार कमाल की चलाते थे, अकेले मैदान जंग में आगे चले जाते थे। बुखारी में आता है कि इनका बेटा अब्दुल्ला इब्न जुबैर कहता है कि मेरे बाप के 2 शानों के दरमियान इतना बड़ा जख्म था जो हील अप हो गया था, लेकिन फिर भी गड़ा पड़ा हुआ था, मैं पूरा हाथ उसमें दाखिल कर लेता था, और वो जख्म उनको ओहद के मौके पे लगा था। ठीक है। और फिर जंगे, उसी हदीस में बुखारी के आता है कि जंगे यरमूक के मौका पर लोग यानी लीडर के ऊपर चल रहे होते हैं, तो हजरत जुबैर भी एक स्क्वाड को लीड कर रहे थे। तो लोगों ने कहा हजरत आप आगे जाएं। उन्होंने कहा जब मैं आगे जाऊंगा तो मेरे साथ कोई नहीं आगे जा सकता। वो अकेले घोड़े को उन्होंने जो है वो एड़ी लगाई और रोमन अंपायर की यानी फौज के अंदर घुस गए, और कोई भी उनसे लड़ने के लिए तैयार नहीं होता था, इतनी बहादुरी अंपायर के साथ जुड़ी थी। लेकिन जंग जमल में हजरत अली के मुकाबले पे आ गए, अगेंस्ट आ गए। अब हजरत अली तो हक पे हैं। उस तकलीफ का कोई अंदाजा नहीं कर सकता। हजरत हसन इब्न अली ने बताया मौला अली से कि भाई हजरत जुबैर आए हैं मुकाबले। तो हजरत अली ने कहा कि रुको मैं खुद चाहता हूं। गए, का जुबैर याद है वो दिन जब नबी तुम मुझसे बड़ा प्यार कर रहे थे, फूफी जात थे ना, नबी इस्लाम की फूफी के बेटे हैं हजरत जुबैर बिन अवाम रज़ियल्लाहु ताला। तो हुजूर ने तुमसे एक बात कही थी कि तुम अली से इतनी मोहब्बत करते हो, एक दिन आएगा कि तुम तलवार लेके अली के खिलाफ खड़े हो जाओगे। तो तुमने क्या कहा था? या रसूलल्लाह मैं अली के खिलाफ खड़ा होऊंगा? और मैं, हाँ तुम उस वक्त जालिम हो। तो अल्फाज हदीस के तुम उस वक्त जालिम हो गए, उन पे गशी तारी हो गई। घोड़े को यानी वो हजरत अली का फिर सामना नहीं कर सके, मैदान जंग से वापस चले गए, क्योंकि अली हक पे बाद में थे। हजरत अली के फौजियों में से एक बंदे ने जाके पीछे उनको धोखे से कत्ल करके तो ला के तो सर हजरत अली के सामने रखा। तो हजरत अली ने कहा कि जुबैर के कातिल को मैं दोज़ख की बिशारत देता हूं, क्योंकि जुबैर जन्नती था। तो वो शख्स फिर हजरत अली से नाराज हो गया कि हमने तेरी, और फिर वो खारजियों का मैंने उनको जाने दिया, तूने ये काम क्यों किया? वहां से खारजी निकले थे बेसिकली, ओरिजिन खारजी। और उन्हीं में से लोग हैं जो आजकल भी तालिबान की फॉर्म में हमें वो जहां मोहब्बत थी वो नजर आती थी। जाहिर है कि एक बंदे की एक गलती से उसकी पूरी जिंदगी जीरो से मल्टीप्लाई नहीं हो जाती। जिसने इतना कुछ दीन के लिए कंट्रीब्यूट किया कभी नहीं हो सकता ऐसे। हजरत अली को भी इस बात का पता था। बहरहाल
یعنی اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو. اسی لیے نبی علیہ السلام کی اس حدیث یعنی وہ حضرت علی کے اس قول کو حضرت علی فٹ کیا کرتے تھے حضرت زبیر طلحہ اور حضرت عثمان ابن عفان پہ رضی اللہ عنہ. باقی آپ میرا کربلا والا ریسرچ پیپر پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کتنی یعنی مشکل وقت حضرت علی نے اپنی خلافت میں دیکھا. اس بہت ٹف خلافت تھی یعنی مصنف ابن ابی شیبہ میں آپ کے مخالفین کی لاشیں بھی ہیں, ان پہ بھی حضرت علی گریہ کر رہے ہیں, ایک ایک کی لاش اٹھا کے اس کو صاف کر رہے ہیں. حضرت طلحہ کا بیٹا تھا محمد بن طلحہ, اس کی لاش دیکھی تو رو پڑے گی, حالانکہ وہ مخالفت میں لڑنے آیا ہوا تھا. پھر حضرت حسن سے کہا کاش میں جنگ جمل سے 20 سال پہلے ہی مر گیا ہوتا, میں یہ دن. ایک ایسا شخص جس نے 8 سال کی عمر میں اسلام قبول کیا, جس نے اسلام کو 0 سے 3 براعظموں میں پھیلتے ہوئے دیکھا, اور اب اس کو بڑھاپے میں یہ دن دیکھنے پڑ رہے ہیں کہ اس کے سامنے اسلام کا شرازہ بکھر رہا ہے, کہ مسلمانوں سے لڑ رہے ہیں. ایک ایک جنگ میں 8 10 ہزار لوگ, جن میں مرنے والے صحابہ ہیں حضور کی تربیت یافتہ, جو ایک آواز کے اوپر حضور کی لبیک کہنے والے تھے, شیر و شکر تھے آپس میں. ان کو جو لیڈ کر رہا تھا بات وہاں پہ آ جاتا جو اگینسٹ آ رہے تھے حضرت علی. اسی لیے حضرت علی جو ہیں وہ یعنی کوفے میں شہر سے باہر آپ کو پتہ ہے کنویں ہوا کرتے تھے, اکیلے جا کے کنویں پہ بیٹھ کے رویا کرتے تھے کہ اللہ اس امت کے ساتھ کیا ہو گیا. کوشش کرتے رہے, اینڈ رزلٹ یہ ہے کہ وہ خلافت کا نظام. اسی لیے مصنف ابن ابی شیبہ میں آتا ہے کہ آپ نے فجر اور عشاء کی نمازوں میں قنوت نازلہ پڑھی, اللہم علیک بمعاویہ واشیعہ, اے اللہ معاویہ اس کے شیعہ کو برباد کر, علی اور اس کے عمرو بن عاص اور اس کے شیعہ کو, ابا سلمی اور اس کے شیعہ حضرت علی دعا کر رہے ہیں برباد کر. باقی احادیث میں آپ علیہ السلام نے جو بشارت کر دی تھی, سنن سعید کبریٰ کے اندر حدیث موجود ہے, حاکم کے اندر, کہ نبی علیہ السلام نے حضرت علی سے ایک دن فرمایا تھا, اے علی اگلی امتوں میں سب سے بڑا بدبخت وہ تھا جس نے قوم عاد کی اونٹنی کو قتل کیا اور اس کے بعد عذاب آ گیا. میری امت کا سب سے بڑا بدبخت وہ ہوگا جو تیرے سر کے خون سے تیری داڑھی کو رنگ دے, اور وہی ہوا ہے. اور بھیجا کس نے تھا؟ اس کے بعد پھر دیکھیں امت ایک جگہ جمع نہیں ہوئی ہے. حضرت علی ایک آخری کوشش تھی, اور جن لوگوں نے اس وقت ساتھ نہیں دیا پھر ان کو دنیا میں اس کا خمیازہ بھگتنا پڑا ہے. عبداللہ بن عمر نے بیعت نہیں نہ کی تو صحیح بخاری اٹھا کے دیکھیں, عبداللہ بن عمر کو آل امیہ نہیں قتل کروایا, دیکھ لو. حجاج بن یوسف نے زہر آلود نیزہ مروا دیا. اور حاکم کے اندر مجموع الزوائد کے اندر موجود ہے, حضرت عبداللہ بن عمر آخری عمر میں کہا کرتے تھے کاش میں اس وقت علی کا ساتھ دیتا اور یہ خلافت کا نظام تو بچ جاتا, کیونکہ کئی لوگ بیچ میں نیوٹرل ہو گئے تھے جو پھر ساتھ نہیں دیا. بیسیکلی نیوٹرل ہونا بھی بنو امیہ کا ساتھ دے نہیں تھا, پاس اتنی مین پاور نہیں تھی کہ اس سسٹم کو سنبھال سکتے. بعد پھر وہ شہید ہو گئے اور پھر معاملات آ گئے. خیر بات کہاں سے کہاں نکل گئی, کیونکہ یہ اس کے ساتھ غل کا لفظ تھا, تو یہ غل کے لفظ کو ایڈریس کرنا ضروری تھا. اوکے, تو آپ کو پتہ ہی ہے جی اسلامک ہسٹری جو ہے وہ خون سے تر ہے, اور چاہے جو ہے نا حضرت عمر کی شہادت ہو, اور پھر اس شہادت پہ بھی جو ہے نا میں یہ کہوں گا کہ ایک عجیب ہی معاملہ ہے. کچھ کہتے ہیں 25 ذی الحج کو شہادت ہوئی تھی, اور کچھ کہتے ہیں نہیں 1 محرم کو ہوئی تھی. یعنی وقت کے ساتھ ساتھ تاریخوں کا رد و بدل ہمیں نظر آتا ہے. پھر حضرت عثمان کی شہادت ہے کہ کس طرح سے ان کو جو ہے نا 3 دن تک پیاسا رکھا گیا, اور پھر جو ہے نا ان کی جو ہے وہ ڈیتھ ہوئی تھی, ان کو شہید کیا گیا تھا. آپ کہہ لیں خارجیوں کی طرف سے یا بلوائیوں کی طرف سے. اب سوچنے والی بات ہے کہ یوم صدیق منایا جاتا ہے, یوم عمر مناتے ہیں, یوم عثمان مناتے ہیں, وہ لیکن جب بات حضرت علی کی شہادت کی آتی ہے تو وہاں خاموش ہو جاتے ہیں. تو اٹ مین کہ دیر آر سم ایلیمنٹس جو کہ ابھی بھی آل امیہ یا آپ کہہ لیں کہ جو ہے نا یزید اور حضرت معاویہ کی سائڈ پہ ابھی بھی آج ہمیں کھڑے نظر آتے ہیں. حضرت معاویہ کا اپنا مقام ہے جی, کاتب وحی تھے, صحابی رسول تھے, لیکن کچھ ایسے معاملات تھے جن کو لے کے ہم کہتے ہیں کہ یار انہوں نے ایسا کیوں کیا. تب آپ پڑھیں نا ہسٹری کو, آپ کہیں کوسچن کریں گے اپنے آپ سے کہ کیوں کیا ایسا. مطلب حضرت حسن کے ساتھ جو معاہدہ تھا اسے کیوں توڑا, جانشین کیوں مقرر کیا. ایک باپ اپنی اولاد کو اچھے سے جانتا ہے. اب معاویہ جو تھا وہ فاسق و فجر پہ معمور تھا,
وہ شراب پیتا تھا، وہ جو ہے نا تمام طرح کے کبھی گناہ جو ہے وہ کر چکا تھا. باپ کو پتہ ہوتا ہے بیٹا کیسا ہے، اولاد کا پتہ ہوتا ہے، کیوں اس کو جانشین مقرر کیا. اور پھر اس کی بیعت کروانے کے لیے جو مکہ اور مدینہ کے لوگوں پہ پریشر ڈالا گیا، اور پھر جو ہے نا یہاں تک بات آ گئی کہ جو بیعت نہیں کر رہا تھا اسے مروایا جانے لگا، یا پھر آل علی کے جو ممبروں پہ بیٹھ کے انہیں جو ہے نا ان کے بارے میں جو الفاظ استعمال کیے جاتے تھے. تو یہ پوائنٹ ہے، یہ پوائنٹ آف کنسرن ہے. اب آپ دیکھیں نیوٹرل نہیں ہو سکتے، آئدر یو آر ود دا گڈ اور آئدر یو آر ود دا ایون. ٹھیک ہے، دیر از ایدر اور، ان بٹوین کوئی اسٹیٹ ہوتی ہی نہیں. یا آپ ظالم کے ساتھ ہوتے ہیں یا آپ مظلوم کے ساتھ ہوتے ہیں، اور تو کچھ ہے ہی نہیں نا آپشن. تو یا تو آپ حضرت علی کے ساتھ ہیں، ان کی آل کے ساتھ ہیں، انہیں حق پہ مانتے ہیں، یا پھر آپ ان کے اگینسٹ ہیں. اور جو جو ان کے اگینسٹ تھا حضرت علی کے، ان کا سب کا آپ نے پھر حال دیکھا کیا ہوا. آپ یہ دیکھ لیں کہ آج حسین نام بڑے اس سے رکھا جاتا ہے، حسن نام بڑے رکھا جاتا ہے، حسنین نام رکھا جاتا ہے، علی نام رکھا جاتا ہے، ٹھیک ہے، اصغر نام رکھا جاتی. آپ یہ سمجھ لیں کہ 72 کربلا کے جو شہداء تھے ان میں ابو بکر بن علی بھی تھے، عمر بن علی بھی تھے، عثمان بن علی بھی تھے، ان سب کے نام رکھے جاتے ہیں. لیکن اگر کوئی اپنا نام معاویہ رکھ لے تو دماغ کھٹکتا ہے، کوئی اپنا نام یزید رکھ لے تو کہیں گے نا کہ یار یہ انہی کے حال میں سے ہے، اس کا مائنڈ سیٹ ویسے ہی ہے. اور اگر آپ دیکھیں نا، غور کریں، زیادہ تر جو آپ کو نظر آئیں گے نا خوارج، وہ اسی طرح کے نام رکھتے ہیں اپنے. طالبان کو اگر آپ دیکھیں، ان کے نام میں علی بہت کم ہوگا، حسن بہت کم ہوگا، حسین بہت کم ہوگا. جتنے دہشت گرد ہیں نا، وہ اہل بیت کے نام نارملی نہیں رکھتے. بہرحال بات بہت لمبی ہو جائے گی، میں صرف اتنا کہنا چاہوں گا جی کہ اگر آپ ہسٹری پڑھیں تو آپ خود سوچیں گے یہ چل کیا رہا تھا. اسی کے ساتھ اینڈ کرتے ہیں، اور امید کرتا ہوں آپ بات کو سمجھیں گے. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اپنا خیال رکھیے گا. سی یو گائز.